ہمارے حفاظ ننھے حفاظ حافظات کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قرآنی محفل ہے، درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور سورہ یوسف کے اوپر آپ مسلسل ماشاءاللہ نشست سے سن رہے ہیں۔ قبلہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب آپ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں آپ ان کو۔ یہاں پر لاسٹ ایئر بھی، اس سے پہلے بھی ہمارے ننھے حفاظ جو ہیں مؤسسہ علوم قرآن جمران کے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ تعارف ہر سال ہی ہو جاتا ہے، مگر سامعین کرام بھی بعض دفعہ نئے ہو جاتے ہیں، ہمارے پرانے حفاظ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، نئے حفاظ پھر آ جاتے ہیں اسٹیج پر۔ تو آپ اس انداز میں ان کو یہاں سماعت فرمائیں کہ یہ ہمارے ننھے حفاظ ہیں کہ جو تقریباً شاید پہلی یا دوسری مرتبہ اس پروگرام میں یہاں شرکت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی یعنی باعث تشویق ہوگی یہ بات کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا اپنے سوالات کے ساتھ۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز تو ماشاءاللہ ویسے ہو چکا ہے، مگر اس سیشن کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے حافظ جعفر سبحانی صاحب الحمدللہ یہ ہمارے حافظ ہیں، اور جمران امام خمینی کیمپس سولجہ بازار کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور یہاں دانش زیدی صاحب بھی موجود ہیں، یہ یہاں تشریف فرمائیں، المحسن کیمپس کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ میں اس ادارے میں کوارڈینیٹر کے طور پہ کام کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ادارہ جو ہے ماشاءاللہ گزشتہ 20 سالوں سے حفاظ تیار کر رہا ہے۔ اب تلاوت قرآن، اس کے بعد پھر آگے پروگرام چلیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
دم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. ماشاءاللہ بہت خوب بہترین انداز میں آپ نے تلاوت قرآن سماعت فرمائی. حافظ جعفر سبحانی صاحب ہمارے ہی ادارے کے ماشاءاللہ پاس آؤٹ ہوئے ہوئے تیار کردہ ایک حافظ ہیں. بہت چھوٹے تھے جب اس ادارے میں تشریف لائے, حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد 12 سال ماشاءاللہ قم میں مصروف عمل رہے علم کے حصول میں, اور اس کے بعد ہماری درخواست پہ پاکستان تشریف لائے اور اب ماشاءاللہ امام خمینی کیمپس سلجہ بازار کے ایڈمنسٹریٹر کے بطور یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ ہے وہ ثمرہ جمران کا. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں, شاید آپ نے سوال کہ حفظ قرآن کے بعد کیا ملے گا, تو حفظ قرآن کے بعد ہمیں اچھے علماء کرام ملیں گے, ہمیں بہترین انسان ملیں گے. ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ماشاءاللہ بچے جو ہے وہ اپنی مثلاً جا رہے ہیں, اور اس وقت میڈیکل, قانون, اس کے علاوہ سائنس, دیگر بہت سارے شعبۂ زندگی میں اور پروفیشنز میں ماشاءاللہ ہمارے بچے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کراچی یا پاکستان کے ہر شہر میں, ہر علاقے میں انشاءاللہ ہمارے یہ حفاظ انشاءاللہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. ان کے لیے دعا فرمائیے, ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. جیسے کہ تعارف میں بتا چکا ہوں, 20 سالوں سے الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں 15 کیمپسز ہمارے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں, حفظ قرآن کروا رہے ہیں. اور کراچی میں ہمارے 4 مقامات ہیں. لانڈی بابر مارکیٹ میں کیمپس ہے, ملی جعفر طیار مرکزی روڈ پہ کیمپس ہے, المحسن ہال میں ہمارا کیمپس ہے, اس کے علاوہ سلجہ بازار میں کیمپس ہے. اور اب ان قریب یہ اعلان بھی سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ اس سال جون جولائی میں ہم نیو رضویہ میں بھی ایک کیمپس کھول رہے ہیں. تو یہ آپ کی دعائیں ہیں, جو پچھلے سال جب آئے تھے تو سوچ رہے تھے کریں, اور اس سال اللہ نے توفیق دی ادارے کو کہ ہمارے جو سینئرز ہیں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی اور آغا وصال حیدر نقوی, ان کی خصوصی کوششوں کاوشوں سے الحمدللہ ہمارا ایک اور نیا کیمپس یہاں کھل رہا ہے. اور انشاءاللہ ان قریب DHA فیز 9 میں مسجد ابو طالب میں بھی انشاءاللہ ایک کیمپس کھلنے جا رہا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اب ادارہ جو ہے مزید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پہلے ہمیں تعارف کرانا ہوتا تھا کہ ہمارے حفاظ ہیں اور یہ ہے وہ, اس کا سب سلسلہ ہے. مگر اب تو پورے پاکستان میں سے حیدرآباد, لاڑکانہ, آگے جائیں تو لاہور اور دیگر بہت سارے, حتیٰ کہ ہنگو میں بھی ماشاءاللہ ہمارا ایک کیمپس اب کھل چکا ہے. اور انشاءاللہ اس سال یعنی اب جو سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تعلیمی سال اگست سے لے کے آگے, وہاں انشاءاللہ 2 سے 4 کیمپس مزید انشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں کھل جائیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس پروگرام میں آنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو تشویق دلائیں اور اپنے اطراف میں مومنین میں یہ پیغام دیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. کم سے کم ہر سال جو سمر کیمپ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں لگایا جاتا ہے, 20 سے 25 دن کا سمر کیمپ ہوتا ہے جس میں موضوعاتی آیات بچوں کو حفظ کروائی جاتی ہیں. اپنے بچوں کو تشویق دلائیں اور ان کو کہیں کہ وہ سمر کیمپ جوائن کریں. اگر سمر کیمپ میں اچھا رزلٹ دیں گے تو حفظ کلی قرآن کے لیے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا, ان کو آفر کی جائے گی, اور پھر انشاءاللہ 3 سال کا ایک سلسلہ ہے. اور اس کے بعد نہج البلاغہ اور دیگر کورسز بھی ہیں, حتیٰ کہ اب الحمدللہ 4 کیمپسز میں ماشاءاللہ اسکولنگ بھی ساتھ ہے, تاکہ اکیڈمی ایئر کا نقصان بھی نہ ہو, اور بچے جو ہے شوق سے آئیں, حفظ قرآن بھی کریں اور اپنی اکیڈمی بھی, اسکولنگ بھی ساتھ چلائیں. ہر سال ماشاءاللہ کراچی بورڈ سے ہمارے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور بہترین گریڈ لیتے ہیں. 80-90% ہمارے بچے جو ہیں A+ اور A گریڈ لیتے ہیں الحمدللہ ہر سال. تو دیکھیں یہ ایک قرآن کی ایک برکت ہے
کہ جس کی وجہ سے یہ ان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان کو حفظ کرنے کا ایک جو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسکول کے سبجیکٹ تو ان کے لیے پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے رٹیفیکیشن زیادہ ہے اور بچے جو ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی ماشاءاللہ. اب پروگرام شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. قرآن آپ کے درمیان ہوں گے اور آپ کہیں سے بھی سوال کر سکیں گے. یہاں پر تعارف یہ ہے کہ خط عثمان طہا سے ہم سوال کرتے ہیں. جو مومنین باہر کھڑے ہیں یہاں سائڈز میں کافی جگہ ہے، وہ اندر آ جائیں اور یہاں بیٹھ کے جتنا آپ کو لطف آئے گا اس سارے، یہ ایک معجزہ ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا یہ کیسے ننھے بچے جو ہیں قرآن سے کس طرح متمسک ہوئے ہوئے ہیں اور یہ کیسے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. آپ اندر تشریف لے آئیں اور مومنین تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ مل جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. خط عثمان طہا سے ہمارے بچے حفظ کرتے ہیں. یہ عربی رسم الخط ہے، ایک فونٹ ہے، اور اگر آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس کو طلب فرمائیں گے تو آپ کو مل جائے گا. پاکستان میں ماشاءاللہ قدرت اللہ ایک کمپنی ہے وہ اس کو چھاپتی ہے. اس کے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں جس کی وجہ سے بچے اس کا ڈیٹا بھی یاد رکھتے ہیں. مثلا اگر آپ جی قبلہ سوال فرمائیں گے پھر میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتا دوں گا. جی قرآن دے دیجئے درمیان میں سب کو. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط عثمان طہا کے بارے میں میرے عزیز فرما رہے تھے تو یہ ایک بات روشن رہے کہ جو قرآن کے رسم الخط ہیں ان میں سے ایک رسم الخط کا یہ نام ہے خط عثمان طہا، کوئی اور مطلب نہیں ہے. نہیں، بہت واضح بات کر رہا ہوں. بہت یعنی یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ جمران والے کیا چاہ رہے ہیں تو وہ میں وضاحت کر رہا ہوں. کچھ نہیں چاہ رہے، یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے رسم الخط ہیں ان میں سے ایک رسم الخط کا نام ہے یہ. اور اس رسم الخط کو کیوں اپنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اسلام میں 70% پہلے ہی یہ رسم الخط رائج ہے. آپ کو کٹ کے تو کام نہیں کرنا لوگوں سے، آپ تو عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. تو جب عالمی سطح پہ منوانا چاہتے ہیں تو اسی میدان میں اتریں گے جس میدان میں پہلے ہی گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا علیحدہ میدان بنائے گا اپنا، کیونکہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ کے ہاں اہتمام کم ہے اس حوالے سے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میرے دل میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی مائک پکڑنے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے تو نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کو میں زحمت دوں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. یہ جو آج جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی برکت ہے. یہ بچہ یہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ یہ مؤسسہ جمران کا مطلب کیا ہے، یہ جمران فاؤنڈیشن کا مطلب کیا ہے. یہ جمران کیا لفظ ہے بھائی، جمران ہمیں کیا مطلب کیا ہے جمران کا. ایک گاؤں میں رہتے تھے آیت اللہ خمینی، اس گاؤں کا نام ہے جمران. حق ہے نا کہ جس کی برکتوں سے اس وقت پوری عالم تشیع سرخرو ہو رہا ہے. پوری دنیا کا شیعہ آج سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کے چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں خمینیہ بت شکن. ان کی برکتیں یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. 1000 سے زیادہ حافظان قرآن پاکستان میں شیعہ ہو چکے ہیں، یہ ان کی برکت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو بخار چڑھتا ہے ایران کے نام پر، جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے انقلاب کے نام پر، وہ پہلے طے کریں کہ تم نے رتی برابر کام نہیں کیا تشیع کے لیے. اور جنہوں نے تشیع کا چہرہ سرخ چہرہ روشن کیا ہے، سرخ رو کیا ہے تشیع کو، تم ان کے بارے میں منفی سوچتے ہو، تم ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو. یا تو کر کے دکھاؤ ایسے کام جیسے کام کیے گئے، ورنہ اچھا تمہیں کام ہی نظر نہیں آتا. کیا کیا ہے ایران نے ہمارے لیے؟ ایران نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ قرآن کو شیعوں میں رائج کر دیا. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھے ہمارے ہاں
تھے، میں نہیں کہتا کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے شیعوں میں حافظ نہیں تھے، مگر اکا دکا ڈھونڈنے سے ملتے تھے. لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کی برکتیں، اور مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اس پوری صدی کے اندر جو صدی چل رہی ہے ہماری، اس پوری صدی میں مسلمانوں کا جو روشن چہرہ ہے وہ وہی چہرہ ہے جو شیعہ کا چہرہ ہے. اور اس میں غالب اور اکثر حصہ، میں نہیں کہتا کہ 100%، کیونکہ اگر آیت اللہ خمینی کی باتوں کو پاکستان والوں نے نہ مانا ہوتا، اگر آیت اللہ خمینی کی باتوں کو فلسطین والوں نے نہ مانا ہوتا، عراق والوں نے نہ مانا ہوتا، ان کی بات کو ہندوستان والوں نے نہ مانا ہوتا، افغانستان والوں نے نہیں مانا ہوتا، تو ان کی تحریک آگے کیسے بڑھتی، ان کی فکری تحریک آگے کیسے بڑھتی. تو عمل کرنے والوں کو بھی سلام ہے، عمل پیرا رہنے والوں کو بھی سلام ہے، لیکن جس نے تحریک دی ہے، جس نے بیداری دی ہے، جس نے ایک نشأت ثانیہ بخشی ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کی ہے تشیع کو، جو مجدد تشیع ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا اہل سنت کے بعض علماء کے لیے، مجدد اسلام. میں کہتا ہوں مجدد تشیع آیت اللہ خمینی کو کہتے ہیں. یہ برکت ان کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ آیت کہاں ہے؟ اس آیت سے پہلے والی آیت کیا ہے اور اس آیت کے بعد والی آیت کیا ہے؟ جی بیٹا، ایک سوال کیا قبلہ نے، تو آپ اس لوکیشن پہ پہنچیں اور صفحہ نمبر سب سے پہلے بتائیں، تاکہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے تو وہ صفحہ جو ہے کھول لیں تاکہ چیک کر سکیں. جی یہ مائک تھوڑا دے دیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 41 ہے، اور قرآن کے لحاظ سے یہ پیج نمبر 85 ہے، اور اس پیج پہ ٹوٹل آیتیں 7 ہیں. پہلی آیت نمبر 38 ہے، لاسٹ آیت نمبر 44 ہے، اور سینٹرل آیت 41 ہے، اور پیج رائٹ سائڈ پر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا تلاوت کریں اس آیت کی تلاوت کریں، اس سے اگلی آیت بھی تلاوت کریں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اس سے پہلے والی ہے یومئذ یود الذین کفروا. شاباش شاباش. اس آیت کو مکمل کریں. شاباش. اور پھر اگلی آیت بھی. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس کا ایڈریس سورہ نساء آیت نمبر 42. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. بیٹا میرا تلفظ ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسا آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ ہم نے تو بیچ سے پڑھ دیا. جی بسم اللہ. ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا آیت کا نشان اور پارہ نمبر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها بما ارسلتم بہ کافرون. جی یہ آیت پڑھی گئی ہے اور آپ لوگوں نے سنا. آپ بتائیں کہ یہ آیت قرآن میں کس پارے میں ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، اور اس آیت کا نشان بتائیں، اس آیت کی تلاوت بھی کریں. شاباش. سورہ عنکبوت آیت نمبر 34. ترجمہ نہیں کیا بچوں نے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. 20واں پارہ ہے، 20ویں پارے کا 19واں پیج ہے. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 400، اور پہلی آیت کا ایڈریس ہے 32، لاسٹ آیت ہے 38. ٹوٹل آیتیں اس پیج میں 8 ہیں، اور سینٹرل آیت نہیں ہے، پیج لیفٹ سائڈ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جی جی اسی طرح کے یہ پیٹرن آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے
اس انداز میں وہاں سے بھی سوال کر سکیں گے، ہمارے برادران بیٹھے ہیں. سورۃ الصافات کے اس پارے میں اور اس کی 36ویں آیت تلاوت کی. 36ویں آیت سورہ صافات 36 آیت کی تلاوت کرنی ہے. جی برادران میں سے بھی جواب دیں. مائک ہے آپ کے پاس؟ یہ مائک. جی آگے جونیئر بچے بیٹھے 5 پیچھے بھی دے سکتے ہیں. شاباش. جی ادھر سے بھی جواب دیں، یہاں سے بھی دیں. شاباش. جی شاباش. سورہ صافات. بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. پارہ نمبر 23. پارہ نمبر 23. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی جی مائک جو ہے اس طرف بھی آ جائے گا ابھی. السلام علیکم. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 80 پڑھتے ہیں. سورۃ الفرقان آیت نمبر 80. 80 نمبر کی آیت تلاوت کرنی ہے. پارہ نمبر بتائیں اور دیگر ڈیٹیلز. جی 80 آیات ہی نہیں ہے بھائی سورہ میں، تو بھائی اب کہاں سے لائے؟ تو جناب کتنی آیات ہیں بیٹا اس میں ڈیٹیلز بتائیں. شاباش. اس سورہ میں ٹوٹل آیت 77 اور 77 آیات ہیں ٹوٹل اس سورہ میں. ماشاءاللہ بھائی بہترین ہے. چلیں یہ بھی ایک سوال ہو گیا نا. ٹھیک ہے تو چیک کر لیا آپ نے ماشاءاللہ بچے نے جواب. جی سوال اگر مائک آ جائے گا تو بہترین آسانی ہو جائے گی. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. سورہ مومنون کی آیت نمبر 93. سورۃ المومنون آیت نمبر 93. جی جناب. سورۃ المومنون آیت نمبر 93 کون تلاوت کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت سورہ مومنون آیت نمبر 90. لاسٹ آیت سورہ مومنون آیت نمبر ہے 104. ٹوٹل آیت 15. سینٹرل آیت سورہ مومنون آیت نمبر 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب اما ترینی ما یوعدون. 93. جی اچھا. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اصل میں اسی طرح ہوتا ہے، جب آیت ختم ہوگی نا تو اس کا نشان وہاں آئے گا. تو برادر نے جو پوچھا صحیح سوال تھا مگر سمجھنے میں ان کو مشکل ہوئی ہے، انہوں نے اوپر والی آیت. جی السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. سورہ کہف آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 سورہ کہف اور آیت نمبر 9 کی تلاوت کیجئے. پیج نمبر پہلے بتائیے گا بچوں تاکہ جن کے پاس قرآن ہے وہ وہاں سے اس کو چیک بھی کر سکیں. پیج نمبر اس کا ہے 296. 294 صحیح ہے. جی بیٹا تلاوت اعوذ کریں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ماشاءاللہ بہترین. درود پڑھیں محمد و آل محمد. سب کو چانس ہوگا، سب کو ملے گا، سب لوگ شیئر کریں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف الامتی اسنان قائم اللیل وحملۃ القرآن. قبلہ حجر الاسلام محسن نماز ملت آقا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور دیگر علماء کرام کی موجودگی میں یقیناً اہل پاکستان کے لیے، تمام فرزندان توحید، خصوصاً اہلیان کراچی کے لیے یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ قرآنی پھول یقیناً لائق تحسین ہے. حد الامکان کے ساتھ آپ حوصلہ افزائی کریں اور قرآن مجید جیسا کہ قبلہ مسلسل 4
سال سے جو کاروان الحرمین کے ذریعے اہتمام، یقیناً یہ بھی تمام الحرمین فیملی کے لیے اعزاز ہے کہ قرآن کے حوالے سے بہت بہترین ایک کاوش ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو بچے ہیں یہ در حقیقت مستقبل میں ملت کے لیے ایک معمار ہے، قوم کا معمار انہی سے منسلک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مختصراً کہ میری امت میں دو گروہ صاحب عظمت ہے۔ کون لوگ ہیں؟ قائم اللیل، جو قائم اللیل تہجد گزار لوگ، دوسرا حملۃ القرآن، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید کے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، لہذا ہر تمام شعبۂ فکر سے تعلق رہنے والے علماء کرام، خطباء، ذاکرین، یہ انسیت قرآن کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں ہر لحاظ سے، زبانی، فعلی، عملی طور پر، تاکہ پورے عالم میں تشیع کا جو پاک و منزہ چہرہ ہے جو قرآن کے حوالے سے مزید واضح ہو جائے گی۔ مختصراً ایک میں سوال کروں گا ان پھولوں سے کہ ارشاد رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ سورہ بتا دیجیے گا اور آیت کی نشانی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے یہ 33۔ جزاک اللہ۔ جی تلاوت پر اس سے پہلے والا آیت ذرا بتا دیجیے گا۔ قال لهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پیچھے دے دے گا۔ میرا سوال ہے، میں ایک پڑھ رہا ہوں آیت، اس کا پیج نمبر اور سورہ نمبر اور اس کے بعد والی آیت مجھے پڑھ کے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ جی یہ آیت تلاوت کی ہے، بتائیے کون سا پارہ ہے؟ یہ 21واں پارہ ہے، یہ سورہ سجدہ ہے یہ، اور یہ اس کی آپ نے پہلی آیت پڑھی ہے، اور اس پیج پہ ٹوٹل آیتیں 13 ہیں۔ فرسٹ آیت اس کی ہے 1 سورہ سجدہ، لاسٹ آیت ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 13، ٹوٹل آیتیں 13 سنڈ آیت ہے 7 سورہ سجدہ۔ اس کے بعد والی آیت پڑھیے۔ اس کے بعد والی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افترا۔ بالکل صحیح، درست۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ جی سماعت فرمائی آیت آپ لوگوں نے۔ جی کون پہنچا ایڈریس پہ؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ 113 سورة طه۔ 111 سورہ طه۔ سورہ طه۔ سورہ طه۔ 113 کا سورہ 111 سورہ طه۔ میں اپنے سالار موسیٰ بھائیوں قبلہ کی اجازت سے ایک اعلان کر رہا ہوں۔ قبلہ آپ کے علم میں موسیٰ بھائی نے اعلان کیا تھا، اس مطلب عاشقان حسین میں مجھے بہترین والنٹیئر قرار دیا تھا۔ آپ کی دعاؤں سے، موسیٰ بھائی کی دعاؤں سے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے انہوں نے 50,000 روپے کا اعلان کیا تھا آپ کو دوں گا، اور وہ 50,000 روپے اپنی طرف سے موسیٰ بھائی کی طرف سے مسجد سے جمران کے طلبہ کو عنایت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ کیش پرائز جو ہے آپ کی طرف سے جو ہے اب آپ کے اوپر ڈیو ہو گئے۔ پر وقت ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں پر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اس سے پہلی والی آیت کی تلاوت کیجیے گا. اور کون سی صورت میں ہے اور جی صفحہ نمبر کیا ہے, سورہ کون سی ہے؟ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس سے اوپر والی پہلے والی آیت کون سی ہے؟ جی شاباش. جن بچوں کو چانس نہیں ملا وہ بھی بیٹا بتائیے. جونیئر بھی بیٹھے ہیں ہمارے. 5 پاروں کے حفاظ سے سوال ذرا کم ہو رہا ہے. اگر شروع کے پاروں سے کریں تو یہ چھوٹے بچے بھی جواب دے پائیں گے. یہ ابھی ان کو تقریباً سال بھی مکمل نہیں ہوا, پہلے سال کے طالب ہیں. جی پہنچے آپ لوگ؟ شاباش. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اس سے پہلی والی آیت اور کون سی صورت میں ہے اور اس کی آیت کی نمبر کیا ہے؟ سورہ شورا. سورہ شورا. بہت خوب, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بیٹا پیج نمبر بتائیے. ماشاءاللہ. پیج نمبر 483. بہت خوب. 483. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا 483 جو پڑھی ہے آپ 482 کی تلاوت کریں. پیج نمبر سوری جی اس سے پہلے والی. بالکل. كذلك أوحينا إليك روحا من احسنتم بارک اللہ. ماشاءاللہ. مشکل سوال تھا. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. شاباش بیٹا. بس اب چند سوال اور لیں گے تاکہ اس محفل کا اختتام کریں. جی وعلیکم السلام. میں ایک کوشچن تھوڑا ڈفرینٹ پوچھنا چاہتا ہوں. اگر پیج نمبر بتا کے پوچھوں تو بچے بتا سکتے ہیں؟ جی صفحہ نمبر سے بتائیں. صفحہ نمبر 200. صفحہ نمبر 200 آیت نمبر 80. اس کا کمپلیٹ مجھے ایڈریسز بتا دیں کون سی سورہ ہے اس میں, اور 5 آیات جو ہے نا 80 to 85 جو ہے وہ پڑھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرسٹ آیت کا ایڈریس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80. لاسٹ آیت کا ایڈریس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 86. ٹوٹل آیت پیج میں 7 ہے. سینٹرل آیت کا ایڈریس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 اور پیج رائٹ سائڈ پر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم آمنوا بالله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر 5 پاروں سے سوال کریں گے تو بچے بھی جواب دیں گے. شروع کے 5 پارے, 30واں پارا اور 1 سے 4. یہاں سے اگر 5 پاروں سے کرتے سوال تو ہمارے جو چھوٹے بچے جو ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت 75 کی تلاوت بھی کر دیں, اس کا پیج نمبر بتا دیں, اور اس پیج کی جو اول آیت ہے اس کی بھی تلاوت کی جائے. جی شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بیٹا پیج نمبر بتائیے. 11. پیج نمبر 11 صحیح ہے سر؟ پیج نمبر 11. اچھا وہ پارے کے حساب سے صحیح بتا رہے ہیں. پھر صحیح ہے, صحیح بتا رہے ہیں. چیک کریں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سر اور کوئی 1-2 سوال اور کر لیں تاکہ مدرسہ جبران کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کے بہترین مستقبل کے لیے نرنتر سروا. بچوں آپ سے سوال ہے کہ امام حسین نے نوک نیزہ پہ جو سورہ پڑھی وہ کون سی تھی اور آیت کو کتنی پڑھی؟ ہاں یہ سوال ابھی ہو چکا ہے, پھر دوبارہ سے آ گیا. جی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 پڑھی تھی انہوں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. 15واں پارہ یہ ہے، اس کا 13واں پیج ہے یہ. اس کی فرسٹ آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 5، لاسٹ آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 15، ٹوٹل آیتیں 11، اسٹینڈرڈ آیتیں 10. پیج لیفٹ سائڈ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب. الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. میرے خیال میں لاسٹ ایئر آئے تھے تو قرآن سیکشن سے خواتین سے بھی کچھ سوال ہوتے، شاید اس دفعہ مائک نہیں پہنچا ہوا. میں ذرا ادب سے گزارش کروں گا، قم کے بھی علماء آئے ہوئے، ہم تو بڑے طفل مکتب ہیں جو قبلہ کے برابر میں بیٹھے، آپ میں سے کوئی سوال کریں تو بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور علمی جو ہے وہ بھی ہوگی. تو میری کوشش ہے کہ اگر قم کے علماء سے کوئی سوال کریں، یہ شبر بھائی بیٹھے ہیں، شبر بھائی کو سوال کریں تاکہ بچوں کی تھوڑی رہنمائی ہو سکے. خوشنودی محمد آل محمد بابا دے بلند صلوات. خواتین میں مائک پہنچا دیا گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم قرآن بھی پہنچا دیتے ہیں. خط طٰہٰ کا قرآن جو خواتین میں گیا تو اگر قرآن نہ بھی ہو اور آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، کوئی سوال پوچھیں، قرآن آپ کے پاس موجود ہے تو وہاں سے سوال کر سکتے ہیں. اس سے صفحہ نمبر کا فرق پڑے گا اس قرآن کے لحاظ سے، باقی قرآن وہی ہے سارا. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں قرآن میں کس پارے میں اور کس صفحے پر کس سورہ میں حکم ہے؟ اچھا، یہ ایک موضوعاتی سوال ہے اعتکاف کے بارے میں. مثلاً کون سی سورہ ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اس کی یہ 19واں پیج ہے پہلے پارے کا، اس کے آیت نمبر 125 سورہ بقرہ. تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. جی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. سورہ نحل آیت نمبر 97. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. یہ پورا پارا پڑھ دیتی تو میں ان کو روک دیا. تو ماشاءاللہ اسی طرح بچے بہت اچھے انداز میں سنا رہے ہیں. اگر سوال جی جو ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا خاص طور کے اوپر آپ کو، اور جو ہے کہ مولانا جعفر سبحانی صاحب کو کہ اس طرح سے بچوں کو تربیت کی ہے. کیونکہ کچھ سال پہلے ہم لوگ ہمیشہ ایران سے حفاظ بلایا کرتے تھے اور وہ بچے اس طرح جواب دیا کرتے تھے. اور اب ماشاءاللہ پاکستان میں جو ہے کہ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہم زبان جو ہے کہ ایک ٹرانسلیٹر بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے کہ لوگ سنتے تھے. لیکن ہمارے گھر کی بچیاں اور بچے جو ہے اس طرح سے یہ قرآن حفظ کیا ہے ماشاءاللہ. اور جو ہے کہ یقیناً کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ. اس لیے سوال کیا کروں، بس ایک آیت پوچھتا ہوں کہ اگر اس کا جو ہے کہ سیاق و سباق بتا دیں گے تو وہ بھی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی جناب، مشہور سوال ہے، اچھا سوال ہے. جی یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے سورہ. یہ مشابہ آیت ہے، مختلف جگہوں پہ ہے. تو یہ جو بتا رہے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 7 بھی ہے اور یہ سورہ نحل آیت نمبر 43 بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ نحل آیت نمبر
43. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Surah Anbiya ayat number 7. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بہت خوب، بہترین، ماشاءاللہ. علماء کرام کی موجودگی میں آن لائن ابھی قبلہ کے سیکرٹری ہیں ذیشان، انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ کوئی آن لائن پوری دنیا سے دیکھ رہی ہیں. حسن عابدی کی والدہ سعیدہ خاتون نے اعلان کیا ہے کہ جو بچے بیٹھے ہیں خورشید بھائی اور ہمارے جو ان کی تصحیح کرتے ہوئے 50,000 روپے بچوں کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ بیٹنگ کال پہنچ جائے گا. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کی تشویق کر رہے ہیں مومنی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ڈیزرو کرتا ہے کہ ان کو اس طرح کی تشویق دیں، قرآنی محفلیں کریں اور قرآن کی محفلوں میں اس طرح کے بچوں کو آپ بلائیں، کیونکہ کراچی میں اس وقت ماشاءاللہ تقریباً ہر علاقے میں ہمارے حفاظ موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا سب سے بڑی تعداد اس وقت کراچی میں ہے یا لاہور میں. اس کے علاوہ جو سینٹرز کھل رہے ہیں پھر وہاں بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ تقریباً 120-130 بچے ہر سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے پاس تقریباً 500 سے زائد بچے جو ہے وہ مختلف سینٹرز میں ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. جی کوئی اور سوال؟ اچھا قبلہ ابھی کچھ اظہار خیال کریں گے، کچھ نقطہ فرمائیں گے، مگر وہ آخر میں انہوں نے کہا ہے تو اس لیے ابھی 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ العمران آیت نمبر 64. بس چاہ یہ ہے کہ لڑکوں سے یہ جواب 22 میں سے سورہ آل عمران آیت نمبر 64. جی اچھا بھائی آگے والے جو ہمارے بچے بیٹھے نا بس یہی جواب دیں گے ابھی فی الحال، سیدھے بیٹھے آگے کے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیج نمبر 3 پارے کا 17واں پیج ہے. قرآن کے لحاظ سے پیج نمبر 58 ہے. ٹوٹل آیتس میں 9، فرسٹ آیت میں ہے 62، لاسٹ آیت 70، سینٹر ہے 66 سورہ آل عمران، اور یہ پیج لیفٹ سائڈ پر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا یہ جو ابھی آپ نے تلاوت کی ہے، اب ہم ذرا فاسٹ ٹریک پہ جلدی بھی سوال بیٹا انہی کو دیتے ذرا اس طرح کریں گے. اب ہم ہر صفحے کی پہلی آیت آپ سے پوچھیں گے، آپ نے جلدی سنانا ہے. ابھی آپ نے جو پیج پڑھا ہے اس کا پیج کا نمبر کیا ہے بیٹا؟ 58. اب 58 کے بعد ہے 59 کی فرسٹ آیت پڑھیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون بالحق 60 کی فرسٹ آیت پڑھیں. وان منهم لفریقا یلمون الذین 61 کی فرسٹ آیت. آمنا باللہ وما انزل علینا. اس کے اگلے صفحے کی پہلی آیت. لا تنالوا البر حتى تنفقوا. اچھا اسی صفحے کی آخری. یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا الذین. اگلے صفحے کی آخری. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید المن للعالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں بچوں کی اپنی ایک ذہانت ہے اور پریکٹس ہے، مسلسل محنت کرتے ہیں ہمارے اساتذہ. آپ دیکھیں گے کہ صبح سے تقریباً 8 بجے سے لے کے اور دوپہر 2-2:30 بجے تک مسلسل یہ لوگ تلاوت قرآن اور یہ اپنے اندر ماشاءاللہ یہ کر کے اپنے قرآن کو پکا کرتے ہیں. اور ساتھ میں اسکولنگ بھی، میں نے بتایا ان کے پیریڈز ہم نے اس طرح کے رکھے ہوئے کہ ان کے ساتھ اسکول کی جو ہے وہ تعلیم بھی چلتی رہتی ہے. اگر آپ ایک چھوٹا سا قبلہ کی موجودگی میں اور قبلہ کی اجازت سے ابرار بھائی نے کچھ ایسی رسم ڈال دی، ہمارے زائرین جاگ رہے ہیں اور وہ پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. جنرل الیکٹرک کے جنرل مینیجر ہیں جری بھائی، ہمارے حاجی بھی ہیں، زائر بھی ہیں، اور پتہ نہیں وہ یہاں ہیں یا آن لائن ہے. انہوں نے کہا موسیٰ بھائی میری طرف سے بھی، انجینئر جری کی طرف سے بھی 50,000 روپے بچوں کے لیے رہا ہے. یہ سب ابرار بھائی کو فنڈ ریزنگ آتی ہے، مجھے تو آتا نہیں صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ندیم نقوی
मेरे बचपन के दोस्त हैं, इस फर्श को बिछाने में उनका बड़ा हाथ होता है। क़िबला शहंशाह साहब को ज़ाहिर है वो तो शाना बशाना होते हैं, लेकिन ये जो तरतीब देते हैं बहुत सारी चीज़ें वो नदीम नकवी, तो नदीम भाई ने भी 20,000 रुपये देने का ऐलान किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे बच्चों को मिल जाने चाहिए मेरी तरह से, जैसे मैंने खुर्शीद भाई को नहीं दिया, उन्होंने आज फंसा लिया, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाए। जी जी, ये अब जब मुझ तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह इन बच्चों को भी जो स्टेज पे मौजूद है इंशाल्लाह हम इक्वली डिवाइड करके इनको इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। ठीक है मौलाना साहब की इजाज़त से जी सर 25,000 रुपीज़ मेरी तरफ से भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है, बस ये अभी तशरीफ मैं आपको एक बात बताऊं, सब साहिबान सरबत हैं, अगर ये 50-50 हज़ार का नहीं तो 10-10, 5-5 हज़ार का ऐलान सब कर सकते हैं, 10,000 का मेरी तरफ से। तो आज जो है भाई बच्चों आपके लिए जो है ना कुछ कोई ख़ास जो है वो बरकतें हैं और लुत्फ़ है कि हमारे बच्चे नन्हे हुफ़ाज़ और जो यहाँ मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है नेक्स्ट ईयर उनको भी लाएंगे फिर। ठीक है, सबको मौका मिलेगा और ये आपकी से तशवीक़ है, कुरान की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको मज़ीद तौफ़ीक़ मज़ीद इनायत फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी सर। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 की तिलावत पढ़ें। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33, आयत नंबर 33। जिसने जवाब नहीं दिया बेटा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا कुरान के किस सूरे में और पैसों की जो बात हुई है वो किस सूरे में हुई है और कौन सी आयत है, आयत नंबर क्या है? आपने बोला कि पैसे के लेन देन के बारे जी, में इस जी। तरह की कोई आयत है। बच्चों के मौज़ूआत इतने अभी हमने नहीं करवाए हैं, मगर अगर बेटा आपको किसी को आता है। जी बेटा आयत नंबर 15 सूरह तगाबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। 15 सूरह तगाबुन। एक और आयत भी बच्ची बताइए। आयत नंबर 130 सूरह आल इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और ये कोरस सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 28 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن الله على كل شيء قدير. अब वो बच्चे कह रहे हैं और आयत भी आ गई ज़हन में। सूरह तौबा आयत नंबर 55 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तुजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अन्फुसुहुम व हुम काफ़िरून। माशाअल्लाह। भाई इसी मौजू पे एक और आगे, बस ये आखिरी आयत है, इसके बाद फिर दूसरे मौजू। सूरह तौबा आयत नंबर 85 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला तुअजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया व तज़हक़ अन्फुसुहुम व हुम काफ़िरून। अब जो है ख़वातीन के से वहाँ से मज़ीद बताया गया, और कुछ सवालात होंगे। जी बिस्मिल्लाह। मौलाना से पूछा गया था कि आपकी अपने मुताबिक कुरान की कोई पसंदीदा आयत बताइए, तो मौलाना बयान दी थी, वो आयत बताइए। मौला अमीरुल मोमिनीन ने पसंदीदा आयत के बारे में जब सवाल किया गया तो बताया। सूरह जी राद आयत नंबर 43 है।
جی دوبارہ بتائیں. پڑھ کے سنائیں. سورہ رعد آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سبحان. اچھا ترجمہ یہ بچی بتائیے. اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں اور کہہ دیجئے میرے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے. ہم لوگ ترجمہ ایسا حفظ نہیں کراتے, مفہومی ترجمہ ہوتا ہے, مگر ماشاءاللہ بچے اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں. ایک سوال ہے جی, موضوعات یہ ذرا تمام بچوں سے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہر وقت کون سی آیت پڑھتے رہتے ہیں؟ جی سورہ احزاب کی آیت یعنی صلوات پڑھتے رہتے ہیں, درود پڑھتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب سوالات کا سلسلہ یہاں روکیں گے. چلے ایک سوال اور لے لیتے ہیں بس, اس کے بعد پھر قبلہ کو ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا. پیج نمبر 537 پہ ایک سورہ شروع ہو رہی ہے, اس سورہ کا نام کیا ہے؟ اور 537 کے اوپر 3 آیتیں بھی دی ہیں اس سورہ کی. 537 صفحہ نمبر 537, ٹھیک ہے. اس پہ کون سی سورہ ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی 3 آیتیں دی ہیں آخری میں؟ آخری 3 آیات کی تلاوت کرنا. سورہ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم ماشاءاللہ بچوں کے لیے ایک اور بڑا اعلان ہو گیا. وہ اعلان ہوا ہے, ہمارے بھائی مدیر ہیں ایک ہسپتال کے, اور ہسپتال کا نام ہے امام خمینی دارالشفا جعفر طیار میں. ندیم بھائی نے اعلان کیا ہے کہ یہ بچے جمران کا کوئی بھی بچہ اپنا جمران کا کارڈ لے کے آ جائے تو اس کا علاج بالکل فری ہوگا, تو میڈیکل فری ہوگا بچے. نعرہ حیدری. اچھا جو اعلان ہوا ہے تو اس سے پہلے ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں بچوں. مگر ایک بڑی آفر ہے, اچھی آفر ہے, اور پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھیے. مگر بہرحال اچھا اعلان ہے, تو جناب اور بچوں کے لیے بھی اعلان کریں گے اسٹیج پہ جو ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ مائک وہاں جاتا ہے قبلہ کے پاس. قبلہ جو ہے وہ اس پوری محفل کی طرف سے, حرمین فیملی کی طرف سے, والنٹیئرز کی طرف سے بچوں کو شکریہ بھی کریں گے اور اپنی نصیحت بھی. احسان, یہ بچے بچیاں یہاں پر تشریف لائے, علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. کل چونکہ 7 مارچ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کی برسی بھی گزری, ان کا ایک قول, ان کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا. میں چاہوں گا کہ یہاں علماء کی موجودگی میں اس کو بیان کروں. خوش بختی ہے ان افراد کے لیے, یہ علماء چونکہ یہاں موجود ہیں اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے. خوش بختی ہے ان افراد کے لیے جو اپنے سے باصلاحیت اور باشعور افراد کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں, اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے سے کمتر کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں. یہ بچوں کا جو قرآنی معجزہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ یہ مؤسسہ جمران علوم حفظ قرآن, اس کی ابتدا, اس کی ماحول سازی کس طرح ہوئی, تو میں چاہوں گا کہ آغا خود اس کو اپنی زبانی, مجھے مناسب نہیں لگتا میں یا برادر علی مہدی یا ہمارے دانش بھائی اس کو بیان کریں, تو آغا چونکہ خود اہل علم ہیں, اہل خبرہ میں سے ہیں, تو یہ خود بیان کریں گے, وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہماری اس جمران مؤسسہ علوم قرآن کی آبیاری کس طرح ہوئی, کس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا گیا, اس کی یعنی کہ روٹ کاز کیا تھی, کہاں سے شروع ہوا, کس طرح شروع ہوا, وہ آگا بتائیں گے. لیکن میں یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ قبلہ یہاں موجود ہیں, ان کی صاحبزادی, میں نے ابھی آغا کو کہا تھا, شاید میرے حافظے میں نہ رہا, دوسرے تیسرے بیچ کی تھی, یہ مؤسسہ جمران علوم حفظ قرآن کی
یہ ہماری پہلے بیچ کی قبلہ کی صاحبزادی تھیں کہ جنہوں نے یہاں سے 21 ماہ میں یعنی بہت کم عرصے میں یعنی عام بچے، خود میری بیٹی بھی بیٹھی ہے اور بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر 2.5 سے 3 سال بچے لیتے ہیں. کیپیبلٹی کے اوپر ہے بچوں کی کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال میکسیمم 3 سال میں بچے حفظ قرآن کر لیتے ہیں. جس روش کا ابھی علی بھائی نے تذکرہ کیا وہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. تو آغا کی جو صاحبزادی نے یہاں سے جمران کے پہلے بیچ سے حفظ کیا ہے اور وہ 21 ماہ میں بلکہ اس سے بھی کچھ کم عرصے میں یعنی وہ ان بچیوں میں ہونہار لائق اور فائد بچیوں میں اس بچی کا شمار ہوتے. آغا بیٹھے ہیں، میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں یہ، لیکن چونکہ یہ ان بچوں کا ہم گاہے بگاہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب بچے ہمارے لیے برابر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس بچی کا میں خاص اس لیے تذکرہ کیا کہ وہ آغا کی صاحبزادی ہیں تو انہوں نے تو کرنا ہی تھا، لیکن بہرحال اس کی اپنی بھی صلاحیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت تھی. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. میں آغا صاحب کی اجازت سے صرف ایک جملہ 1 منٹ میں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے. جب ان کی صاحبزادی معصومہ اس دنیا میں آئی تھی تو ہم آغا کے پاس مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر جب پہنچے، یہ مین نقطہ ہے جس کو آپ غور کیجئے گا. ان کے گھر پہنچے، ظاہر سی بات ہے یہ رسم ہے کہ جو جاتا ہے کوئی گفٹ لے جاتا ہے، کوئی لفافہ دیتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی. تو آغا نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ کس کے لیے ہے، میرے لیے ہے یا میری بیٹی کے لیے ہے. اور شرعی حساب سے یہ حصہ الگ الگ ہے، میری بیٹی کا حصہ الگ ہے. یعنی یہ ہمیں چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اتنی گہرائی تربیت اولاد میں، ایسے ہی کوئی حافظہ کل قرآن نہیں بنتا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں دقت طلب یہ باتیں ہیں کہ پروردگار کیونکہ قرآن نور ہے، یہ ہر کسی کے دل میں نہیں اتارتا ہے خدا. یہ ایک چیز تھی جو میں خود شاہد تھا. پروردگار ان کے اور ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو برادرم عزیزم بزرگوارم سید شکبر رضا کی جانب سے 50,000 روپے کی رقم انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے دوں، تو یہ شکبر بھائی کی امانت میں ذمہ داروں کے حوالے کر رہا ہوں. مگر آپ نے غور کیا کہ ان بچیوں نے رقم، پیسے، دولت، دنیا، ان پہ کوئی 6-7 تو آیتیں پڑھ کے سنائیں مختلف بچوں نے. ساری آیتوں میں اس پیسے کو فتنہ کہا گیا. سبحان اللہ. فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ یعنی امتحان. یہاں فتنے سے مراد شر اور فساد نہیں ہے، بلکہ یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے. پیسے سے آزمایا جاتا ہے، دنیا سے آزمایا جاتا ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. تو یقیناً حوصلہ افزائی اور قدردانی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہمارے یہاں رائج طریقہ یہ ہے جو ابھی اپنایا گیا. لیکن یہ سب ماشاءاللہ حیثیت والے گھروں کے بچے ہیں، یہ سب اچھے پیسے والوں کے بچے ہیں. تو خدا نخواستہ یہ ایک بال برابر بھی کسی کے یہاں بیٹھے ہوئے یا کہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے پروگرام، یہ ذہن میں تصور نہیں آئے کہ انہیں کوئی پیسے کی ضرورت ہے. بالکل ماشاءاللہ، انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آج جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آج ایک آپ کرامت دیکھ رہے ہیں جو قرآن کی کرامت ہے، یہ جو نسخہ ہے قرآن مجید کا جس کو میں ہاتھ میں دیتے ہوئے ہم سر پہ رکھوں گا، چوموں گا، یہ نسخہ صفحات پہ اترا ہوا قرآن ہے. اور یہ بچے وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن تھا. یہ چلتے پھرتے قرآن ہے. یہ حضرت فضہ کی کنیز ہے جو قرآن سے بات کرتی تھی. یہ حضرت بلال کے غلام ہے، یہ حضرت سلمان فارسی کے غلام ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عنوان اور بہت بڑی سعادت ہے جو ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کے لیے میں کہتا ہوں ایک ان کی حفاظت اور توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں
خود میرے ساتھ یہ گزرا کہ جب ہم ان بچوں کو اسکول سے چھڑوا کر، ظاہر ہے اسکول چھڑوانا پڑتا ہے انہیں، وہ 2 سال کے لیے، وہ 2.5 سال کے لیے اسکول چھڑوانا پڑتا ہے، یہ دونوں تعلیم ساتھ نہیں چلا سکتے۔ انہیں 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے جب اسکول چھڑوایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو بچہ اسکول چھوڑ رہا ہوتا ہے، اماں ابا دنیا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے میرا بچہ اسکول چھوڑ دے گا تو جاہل رہے گا، اسے یہ نہیں پتا قرآن سے بڑا علم ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے گواہ اور شاہد بیٹھا ہوں، میں ممنون اور متشکر ہوں دونوں بھائیوں کا کہ جنہوں نے میرے حوالے سے بھی بات کی۔ سب بچوں کا یہی حال ہے، یعنی میرے ساتھ تو گزرا ہے نا۔ وہ جو 2 سال 21 مہینے آپ فرما رہے ہیں، وہ جو 2 سال سے کم کی مدت میں اس بچی نے قرآن کو مکمل حفظ کیا، پھر اس کے بعد وہ جو جمپ کرتی ہوئی